تو سب سے پہلا حق میت کے مال سے جو متعلق ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین ہے، نارمل طریقے سے جو کی جاتی ہے، اور دوسری چیز قرض کی ادائیگی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ غیر وارث کے حق میں اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو 1/3 مال سے اس وصیت کو پورا کرنا، یعنی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرض بھی دے دیا، 10 لاکھ روپے چھوڑے تھے، اس میں تجہیز و تکفین میں 1 لاکھ روپے لگ گئے، اب 9 لاکھ بچے، 3 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، اب 6 لاکھ رہ گئے۔ اب اگر میت نے وصیت کی ہے تو دیکھا جائے گا کس کے لیے کی ہے۔ اگر ایسے شخص کے لیے کی ہے کہ وہ پہلے سے وارث بن رہا ہے تو یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، تو اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ لہذا والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میرے طریقے میں سے میری بیٹی کو پہلے 50,000 دینا، پھر 5.5 لاکھ بچے نا، اس کو تم اپنے حساب سے تقسیم کر لینا جو شریعت کہے، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹی تو آلریڈی وارث بن رہی ہے اور وارث کے حق میں کی گئی وصیت باطل ہوتی ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ وارث کے لیے مورث نے، انتقال کرنے والے نے وصیت کی اور دیگر ورثاء بھی اس کو دینے پر راضی ہے کہ چلو ابا نے کہہ دیا تھا تو ابا کی بات پوری کر دیتے ہیں اور اس وصیت کو نافذ کر دیتے ہیں، تو اگر ورثاء راضی ہو جائیں تو اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو وصیت وہی معتبر ہوگی جو غیر وارث کے حق میں کی گئی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے انتقال کرتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے اس کا، جو اس کے مرحوم بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس شخص کی زندگی ہی میں انتقال کر گیا تو اب وہ تو وارث نہیں بنے گا، اس کا ایک بیٹا ہے، مرحوم بیٹے کا ایک بیٹا ہے جو اس کا پوتا ہے۔ اب دادا کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کا جو بیٹا ہے وہ قریب ہے وارث اور پوتا دور کا وارث ہے، لہذا بیٹے کو سارا مال مل جائے گا اور پوتے کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا ایسی صورت میں دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم بیٹے کے بیٹے کے لیے کوئی وصیت کر دے، تو اگر وہ وصیت کر جائے گا تو یہ وصیت 1/3 تک نافذ کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ بچ گئے تھے، اب اگر مرنے والے نے وصیت کی کہ بھئی 2 لاکھ میرے پوتے کو دے دینا، تو اب دیکھیں جو بچ رہا ہے یہ اس کا 1/3 بن رہا ہے، تو ٹھیک ہے 2 لاکھ روپے دے دیں گے، باقی 4 لاکھ جو رہ گئے وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ اگر اس نے 2.5 لاکھ کی وصیت کی ہے تب بھی 2 لاکھ ہی دیں گے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور 1/3 سے کم وصیت کی ہے کہ اس کو 1.5 لاکھ روپے دے دینا، تو 1/3 2 لاکھ بنتے ہیں، لیکن 1.5 لاکھ کی وصیت کی ہے تب بھی اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اگر وصیت غیر وارث کے حق میں کی ہے تو 1/3 تک اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔